زندہ ہے جمعیت زندہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ بازار کا رخ کریں تو دیکھیں گے کہ اگرچہ وہاں سب دکانداروں کو اپنا مال بیچنے کی جلدی ہوتی ہے، لیکن پھل یا سبزیوں والے کچھ زیادہ ہی تیزی میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مال خراب ہو سکتا ہے۔ انہی سب دکانداروں کے بیچ آپ نے برف فروشوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ ان کا سامان تجارت پگھلتا جا رہا ہے۔ اس بات کو یہیں پر روک کر میں آپ کے سامنے عصر لفظ کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ عصر ایسے زمانے کو کہتے ہیں جس میں گزرنے کا عنصر پایا جائے۔ مراد یہ کہ زمانہ اور وقت ہمارے ہاتھ سے گزرتا جا رہا ہے۔ جس طرح کپڑے کو نچوڑیں تو پانی نکلتا ہے، یا جس طرح ریت کو مٹھی میں لیں تو وہ سرکتی جاتی ہے۔ چنانچہ امام راضی نے کسی بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے سورۃ عصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا ہے جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ اسی طرح انسان کو جو وقت معین دیا گیا ہے وہ لمحہ بلمحہ گزرتا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسی گزرتے ہوئے وقت کی قسم کھاتے ہوئے اور اسے گواہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یعنی انسان کو جتنا وقت عطا کیا گیا ہے اس میں اگر تو وہ ہماری بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہ کرے گا اور ہماری بتائی صفات کو اپنے اندر پیدا نہ کرے گا تو یہ تیزی سے گزرتا ہوا وقت یہ گواہی دے گا کہ وہ تباہی و بربادی میں ہے اور دنیا و آخرت کی ناکامرانی اس کا مقدر ہے۔ سب کے لیے گھاٹے اور خسارے کا اعلان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ راہ نجات کے طور پر 4 خوبیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جن کو اپنی زندگی میں اپنا کر انسان کامیابی پا سکتا ہے۔ اولاً تو انسان اللہ پر ایمان لائے، نہ صرف زبان سے اقرار کرے بلکہ دل و جان سے اس کی حاکمیت کو تسلیم کرے، اسی کی ذات کو قادر و مطلق سمجھے اور خود کو مطیع و فرما بردار بناتے ہوئے یہ مان لے کہ اس کے تمام رسول حق پر ہیں جن پر وہ ملائکہ کے ذریعے وحی نازل کرتا ہے، اور ایک روز اسے جواب دہی کے لیے اسی رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اپنے رب کو مختار کل تسلیم کرنے کے بعد وہ اس کے تمام احکامات کی پابندی کرنے کی صحیح اور کوشش کرے۔ اسے قرآن عمل صالح سے تعبیر کرتا ہے کہ انسان اپنی غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے مالک کے تمام فرمان تسلیم کرے، نیک عمل کرے اور معصیت سے بچتا رہے۔ یہ تمام کیفیات حقیقی ایمان کے نتیجے میں لازمی پیدا ہوتی ہیں۔ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں جب اس پر حق منکشف ہو جائے تو دوسروں کو اس حق کی تلقین کرے، کوشش کرے کہ اللہ کے تمام بندوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آ جائیں اور معصیت کی زندگی چھوڑ کر ایمان کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں۔ یہ تواصی بالحق آسان نہیں ہوگا، اس راہ میں مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، مصائب ہیں، حق بات کہنے میں لازماً مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ انسانوں کو چاہیے کہ ان سب مشقتوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں اور ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے رہیں۔ یہ تواصی بالصبر ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے اس امتحان میں کسی قسم کی کوئی چوائس نہیں۔ انسان میں یہ 4 خوبیاں پیدا ہوں گی تو ہی اس کی کامیابی ممکن ہے، ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ 3 آیات کی یہ سورۃ العصر اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اس قدر وسیع ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں اگر قرآن مجید میں سوائے سورۃ العصر کے کچھ اور نازل نہ ہوتا تو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے یہی کافی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا پیغام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔